رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ شہریار احمد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ مختلف سماجی شعبوں میں عالمی بینک کی $20 ارب کی سرمایہ کاری سے ملک میں خاطر خواہ ترقی ہوگی۔ نائب وزیر اعظم نیو یارک میں ہیں، جہاں وہ کل کثیر الجہتی شراکت داری اور عالمی نظم و نسق کے موضوع پر ہونے والے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ قومی اسمبلی کو آج بتایا گیا کہ ملک بھر میں 400 سے زائد انسانی اسمگلرز گرفتار کیے گئے ہیں۔ پاکستان نے ہانگ کانگ میں 22ویں ایشیائی جونیئر اسکواش ٹیم چیمپئن شپ میں کانسی کا تمغہ جیت لیا ہے۔ اور اب ان خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان کا ادارہ جاتی اور معاشی اصلاحات پروگرام تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ وہ آج اسلام آباد میں ایگزیکٹو ڈائریکٹر عالمی بینک کی زیر قیادت وفد سے گفتگو کر رہے تھے۔ وزیر اعظم نے کہا پاکستان اور عالمی بینک میں شراکت داری گزشتہ 7 دہائیوں پر مشتمل ہے۔ انہوں نے کہا کہ تعلیم، صحت اور نوجوانوں کو خود مختار بنانے کے لیے بینک کے $20 ارب کے پیکیج سے پاکستان میں مثالی ترقی ہوگی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے تحت نجی شعبے میں $20 ارب کی سرمایہ کاری سے پاکستان میں ترقی کے عمل میں تیزی آئے گی۔ عالمی بینک کے وفد نے پاکستان میں جاری اصلاحات کے نفاذ کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ اس کے مثبت نتائج برآمد ہو رہے ہیں، جو خوش آئند پیش رفت ہے۔ انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر قیادت پاکستان کے تیزی سے جاری معاشی اصلاحات کے سفر کو بھی سراہا۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نیو یارک میں ہیں، جہاں وہ کل کثیر الجہتی شراکت داری اور عالمی نظم و نسق کے بارے میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اعلیٰ سطح کے اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ چین کے وزیر خارجہ وینگ یی 15 رکنی کونسل کے اجلاس کی صدارت کریں گے، کیونکہ ترتیب کے مطابق فروری کے مہینے کے لیے کونسل کی صدارت چین کے پاس ہے۔ پاکستان نے چین کے اس بروقت اقدام کا خیر مقدم کیا ہے، جس میں آج کے پیچیدہ عالمی مسائل سے نمٹنے میں کثیر الجہتی شراکت داری کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے۔ اسحاق ڈار اس موقع پر تکثیریت کے اصولوں پر کاربند رہنے اور عالمی امن، سلامتی اور پائیدار ترقی میں اقوام متحدہ کے مرکزی کردار کے لیے پاکستان کے پختہ عزم کا اعادہ کریں گے۔ وزیر منصوبہ بندی اور ترقی احسن اقبال نے پاکستان کی اقتصادی ترقی کو آگے بڑھانے میں وسائل کے مؤثر استعمال اور بین الاقوامی تعاون کے اہم کردار پر زور دیا ہے۔ آج اسلام آباد میں صوبائی وزرائے منصوبہ بندی اور ترقی کے ساتھ ایک اعلیٰ سطحی مشاورتی اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جہاں معاشی ترقی اولین ترجیح ہے، وہاں پائیدار ترقی کے لیے تعلیمی اصلاحات اور آبادی پر کنٹرول کی پالیسیاں ضروری ہیں۔ وزیر منصوبہ بندی نے پاکستان کے ترقیاتی اہداف کے حصول کے لیے قومی اور صوبائی کوششوں کے ترقیاتی اہداف کو ہم آہنگ کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ ملاقات کے دوران احسن اقبال نے اس بات کی تصدیق کی کہ وزارت منصوبہ بندی اور ترقی کی ترجیحات اور اقتصادی پیش رفت کو تیز کرنے کے لیے صوبوں کے ساتھ مل کر کام کرے گی۔ قومی اسمبلی کو آج بتایا گیا ہے کہ ملک بھر میں 400 سے زائد انسانی اسمگلرز گرفتار کیے گئے ہیں۔ وزیر اطلاعات اور نشریات عطا اللہ تارڑ نے وقفہ سوالات کے دوران ایوان کو بتایا کہ ان انسانی اسمگلروں کی جائیدادیں ضبط کر کے ان کے بینک اکاؤنٹس منجمد کر دیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انسانی اسمگلنگ کو ناقابل ضمانت قرار دینے کے لیے قانون سازی بھی کی گئی ہے۔ بعد ازاں قومی اسمبلی نے پریونشن آف ٹریفکنگ ان پرسن ترمیمی بل 2025، دی پریونشن آف اسمگلنگ آف امیگرنٹس ترمیمی بل 2025 اور امیگریشن ترمیمی بل 2025 منظور کر لیا۔ وزیر قانون عادل ندیم تارڑ نے بل پیش کرتے ہوئے کہا کہ ملک کو انسانی اسمگلنگ کی لعنت سے نجات دلانے کے لیے سزاؤں اور جرمانے میں اضافہ کیا گیا ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے اسلامی اور تاریخی کتابوں کے خلاف ٹریک ڈاؤن پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس کا مقصد کشمیریوں کو ان کی اسلامی شناخت سے دور کرنا ہے۔ حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے ایک بیان میں مینوج سنہا کی زیر قیادت ہندوتوا حکومت کی طرف سے اسلامی لٹریچر کو نشانہ بنانے کی شدید مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ مینوج سنہا کی زیر قیادت قابض انتظامیہ RSS کے ایجنڈے پر عمل پیرا ہے، جس کا مقصد اسکولوں میں ہندوتوا نظریہ مسلط کر کے مقبوضہ کشمیر کے اسلامی تشخص کو تبدیل کرنا ہے۔ ہانگ کانگ میں 22ویں ایشیائی جونیئر اسکواش چیمپئن شپ میں پاکستان نے کانسی کا تمغہ جیت لیا ہے۔ جنوبی کوریا نے سونے اور ملیشیا نے چاندی کا تمغہ حاصل کیا۔
پاکستان اور بھارت نے کانسی کے تمغے جیتے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشرز پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔